الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي كاظما في جميع أحوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفوه عند الأتى هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين مدار العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا. بہت سادہ سی بات، سیدھی سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی. اللہ نے اپنے کو پہچانوایا کہ میں نے اپنے محبوب کو پڑھایا. میرے حبیب کی ویلو دیکھو، میرے نبی کی اہمیت دیکھو کہ رب اپنے کو ان سے پہچانوا رہا ہے. اور رحمان علم القرآن. ہمیں یہ پہچانوانا ہے، انٹروڈکشن کروانا، پریچے ہونا، یہ ہر آدمی کی خواہش ہے. یہ آرزو ہے کہ لوگ مجھے پہچانے. تو اگر باپ دادا امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو وہ اپنے کو باپ دادا سے پہچانواتا ہے. میرا باپ محدث اعظم ہے. خود کچھ نہیں تو باپ کے نام سے دادا غوث اعظم ہے. اور اگر باپ دادا بھی ویسے ہی ایک کامن ہے، سادھارن، نارمل، تو پھر استاد سے اپنے کو پہچانواتا ہے. میرے استاد حافظ ملت ہیں، میرے استاد حکیم الامت ہیں. میں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے ڈگری لیا ہے. اب بتاؤ آپ نے کس سے پڑھا؟ بھلے ایک مرتبہ اپنے بڑے بھائی سے پوچھا، حضور شیخ الاسلام آپ یہ بتائیے
کہ آپ کا جو تحقیقی انداز ہے، جو پکڑ ہے، جو ریسرچ کوالٹی ہے، آپ کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو غلط نہیں ہوتا، یہ اور بات ہے کہ 25 سال کے بعد سمجھ میں آتا۔ اور جو اب بھی نہیں مانتے عمل ضرور کرتے ہیں، جیب میں موبائل رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو یہ کوالٹی آپ کو ملی کیسے؟ بولے میں نے حافظ ملت سے پڑھا ہے، محدث مبارک پوری سے پڑھا ہے، بحر العلوم مولانا مفتی عبد المنان سے پڑھا ہے۔ او، جو حافظ ملت سے پڑھے شیخ الاسلام ہو جائے۔ اور جو صدر الشریعہ سے پڑھے، جسے صدر الشریعہ پڑھا دے، اس کے علم کا اندازہ لگا پاؤ گے؟ جسے صدر الافاضل پڑھا دیں وہ تو امام النہ ہوگا، حکیم الامت ہوگا، اور جسے اعلیٰ حضرت احمد رضا پڑھا دیں وہ تو حجت الاسلام ہوگا، وہ تو مفتی اعظم ہند ہوگا۔ اندازہ لگا سکتے ہو کہ حجت الاسلام کے علم کی حد کیا ہے، مفتی اعظم ہند کے علم کی حد کیا ہے، معلوم کر سکتے ہو؟ اور جسے خواجہ غریب نواز پڑھا دیں وہ تو قطب الاقطاب ہوگا، جسے غوث اعظم پڑھا دے وہ تو تاج العراق عبد الرزاق ہوگا، اور جسے مولا علی پڑھا دے، باب العلم پڑھا دے تو وہ تو حسن مجتبی ہوگا، شہید کربلا ہوگا، حسن بصری ہوگا۔ لگا سکتے ہو اندازہ؟ علی نے جسے پڑھایا ہے، پڑھنے والے کا علم حد معلوم، اور جسے نبی پڑھا دے، مدینۃ العلم نے پڑھا دیا تو پڑھنے والا تو باب العلم ہوگا۔ جسے امام اعظم ابو حنیفہ نے پڑھایا وہ امام ابو یوسف، ہمیں حد نہیں معلوم، حجت الاسلام کے علم کی حد نہیں معلوم۔ پڑھا ہے، غوث اعظم نے بھی پڑھا ہے، پڑھانے والا ان کا بھی ہے، ہمیں حد نہیں معلوم۔ صدیق اکبر کے علم کی حد نہیں معلوم، فاروق اعظم کے علم کی حد نہیں معلوم، مولا کائنات کے علم کی حد نہیں معلوم، امام حسن امام حسین کے علم کی حد نہیں معلوم۔ توجہ، بندے نے بندے کو پڑھایا تو پڑھنے والے بندے کا علم معلوم نہیں، بندے نے بندے کو پڑھایا تو پڑھنے والے بندے کے علم کی حد نہیں معلوم، اس رسول کے علم کی حد کیا بتاؤں جسے خدا نے پڑھایا ہے۔
اب وہ رسول جب قرآن پڑھا، قرآن کو اللہ نے پڑھایا ہے. قرآن کون سا سبجیکٹ ہے؟ ہم جب پڑھتے ہیں کالج میں تو یہ فزکس کا ٹیچر ہے، یہ کیمسٹری کا ٹیچر ہے، یہ اکنامکس کا ٹیچر ہے، یہ سیوکس کا ٹیچر ہے، یہ جیوگرافی کا ٹیچر ہے، یہ ہسٹری کا ٹیچر ہے. تو ہسٹری کی کتاب میں صرف ہسٹری ہے. تو ہسٹری پڑھانے والا ٹیچر صرف ہسٹری پڑھاتا، اتہاس بتاتا ہے، اور جیوگرافی پڑھانے والا بھگول بتاتا ہے. فزکس پڑھانے والا صرف فزکس، اور کیمسٹری پڑھانے والا کیمسٹری. تو یہ قرآن کون سا سبجیکٹ ہے؟ یہ قرآن میں کیا کیا ہے؟ تو خود قرآن کہتا ہے کل صغیر و کبیر مستطر. ہر چھوٹی بڑی چیز قرآن میں ہے. تو جب ہر چھوٹی بڑی چیز قرآن میں ہے تو ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ نے پڑھایا ہے، مصطفیٰ نے پڑھا ہے. ایک بات اور بتاؤں قرآن کے بارے میں. یہ قرآن کے علاوہ اور بھی اللہ کی کتابیں نازل ہوئی. موسیٰ کلیم اللہ پر توریت، داؤد خلیفۃ اللہ علیہ السلام پر زبور، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر انجیل، اور میرے آقا مولا پہ قرآن. ہم کو پتہ ہے کہ ساری پچھلی کتابیں ایمنڈڈ، سنشودھت، ترمیم و اضافہ اور چینجنگ. وہ توریت جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی آج نہیں ہے. وہ زبور جو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی آج نہیں ہے. وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں تھی آج نہیں ہے. مگر وہ قرآن جو نبی کے ہاتھ میں تھا آج بھی ہے. کرناٹک میں اوریجنل انجیل نہیں ہے، اوریجنل قرآن ہے. تو جب چاروں کتابیں اللہ کی ہیں تو چاروں بچی کیوں نہیں؟ ترمیم کیسے ہو گیا، اضافہ کیسے ہو گیا، سنشودھن کیسے ہو گیا، ایمنڈمنٹ کیسے ہو گیا؟ اوریجنل انجیل، اوریجنل توریت، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ اوریجنل نہیں ہے. قرآن نہیں بدلا، انجیل بدل دی گئی، توریت بدل دی گئی، زبور بدل دی گئی. کبھی وجہ پہ غور کیا؟ ایک وجہ تو خود اللہ نے بیان کیا اور یہ گارنٹی لیا ہے کہ قرآن کا محافظ اللہ ہے. اللہ نے اپنی حفاظت میں قرآن کو لیا، اس لیے وہ بچا. اللہ قرآن کا محافظ ہے. قرآن is saved, nobody can change, under protection of Allah. اور یہ گارنٹی انجیل کے لیے نہیں لیا، زبور کے لیے نہیں لیا. ایک دوسری وجہ صاحب سجادہ کو نظر کرتا ہوں جو بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں آئی. کتاب میں پڑھائی نہیں مگر وہ وجہ آ گئی کہ قرآن کیوں نہیں بدلا. انجیل بدل گئی، توریت بدل گئی. ایک وجہ تو وہی ہے کہ اللہ محافظ ہے. دوسری وجہ توریت بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، قرآن نہیں بدلا. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو توریت دیا تو صرف توریت دیا، اہل بیت نہیں دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی ہی نہیں کی، ان کے اہل بیت کا کیا سوال ہے. حضرت داؤد نے زبور دیا مگر اہل بیت نہیں دیا. مگر جب میرے نبی نے قرآن دیا تو ساتھ میں اہل بیت بھی دیا.
اس سے اندازہ لگاؤ کہ اہل بیت کتنے امپورٹنٹ ہیں، ہلکے میں مت لینا۔ قرآن کے ساتھی ہیں، یہ قرآن کو ساتھی کی ضرورت کیوں؟ اللہ کا کلام ہے، ساتھی کیوں؟ کہا دیکھو یہ اللہ کا کلام، ٹھیک ہے، اللہ صمد ہے، بے شک یہ بھی صمد ہے، بے نیاز ہے، یہ قرآن کو کسی کی پرواہ نہیں، قرآن ڈزنٹ کیئر اینی ون۔ قرآن کا ترجمہ بدلو، قرآن بولے گا نہیں، قلم نہیں پکڑے گا کہ ڈونٹ رائٹ رانگ ٹرانسلیشن، لکھ، تیری آخرت برباد ہوگی، قرآن تو قرآن رہے گا۔ قرآن بے نیاز ہے، ڈزنٹ کیئر اینی ون۔ ترجمہ غلط کرو تو کچھ نہیں بولے گا، ٹرانسلیشن غلط کرو کچھ نہیں بولے گا، ایکسپلینیشن غلط کرو کچھ نہیں بولے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں غلط ترجمے آ گئے، غلط توضیحات، غلط تشریحات، غلط تفہیمات، غلط تفسیرات مارکیٹ میں اسی لیے آئے کہ قرآن تو کچھ بولے گا نہیں، جیسا چاہو ٹرانسلیشن کر دو۔ اسی لیے اس ان بولتے قرآن کے ساتھ بولتے قرآن بھی ہو، تاکہ جب قرآن کی روح پر حملہ ہو تو قرآن تو مسجد نبوی میں رہے، بولتا قرآن میدان کربلا میں آ جائے۔ قرآن کا ساتھی ہونا۔ ابھی ہمارے مفتی شفیق القادری صاحب جماعت صحابہ پر بہت شاندار باتیں کہہ رہے تھے، ضروری باتیں کہہ رہے تھے۔ میں سوچتا ہوں رسول پاک نے صحابہ کو قرآن کا ساتھی کیوں نہیں بنایا؟ اہل بیت کو ساتھی کیوں بنایا؟ جماعت صحابہ وہ مقدس ترین جماعت تھے کہ چشمے فلک نے ایسی جماعت دیکھی ہی نہیں۔ صدیق اکبر معرفت کا سمندر، سب کچھ اس کے اندر، ساتھی نہیں۔ صحابہ کرام کا پریچے حضور نے دیا، بتایا کہ یہ جماعت کیسی ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کا ذکر کرنے سے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرو، میرے صحابی، ساتھی نہیں بنایا۔ اقتدوا بالدین من بعدی ابو بکر و عمر، ابو بکر عمر کی پیروی کرنا میرے بعد، ساتھی نہیں بنایا۔ اصحابی کا نجوم بے یہی میں اقتدیتم اہتدیتم، یہ نجوم ہدایت ہے، ساتھی نہیں بنایا۔ قرآن نے کہا اولئک ھم الراشدون، مگر ساتھی نہیں بنایا۔ وہ صحابہ دست و دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے وہ صحابہ، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے وہ صحابہ، افریقہ کے جنگلوں میں اسلام کو آباد کیا وہ صحابہ، کلیساؤں میں اذان دیا وہ صحابہ،
قیصر روم کے گھمنڈ کو توڑا وہ صحابہ، کسریٰ کے غرور کو مٹی میں ملایا وہ صحابہ، اور قرآن کے ساتھی انہیں کو نہیں بنایا۔ ہر رنگ کے، ہر ہنر کے، ہر عظمت کے الگ الگ صحابہ، ایک کو بھی صحابی کہ صحابہ قرآن کے ساتھی۔ پہلے صحابہ ہی کی ڈیفینیشن سمجھ لو یار، تم جانتے نہیں کہ صحابی کون ہے اور کون نہیں ہے۔ وہ جو انجینئرنگ کرتا ہے نا، وہ جو صحابی نہیں ہے انہیں بھی صحابی کہتا ہے۔ صحابی ہونے کے لیے دو بات ضروری ہے، دو میں سے ایک بھی کم ہو جائے گی تو صحابی نہیں۔ چاہے ساری زندگی نبی کے ساتھ رہا ہو، اگر دو میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو صحابی نہیں۔ نمبر 1 نبی کو دیکھنا، دیدار رسول۔ نمبر 2 موت علی الاسلام، نبی کو دیکھا ہو اور ایمان کے ساتھ مرا ہو تب صحابی۔ اب اگر کسی صحابی کو برا کہنے کا من کرتا ہے تو پہلے اس کا کفر ثابت کرو۔ جب تک کافر نہیں کہو گے اور یا یہ ثابت کرو کہ دیدار ثابت نہیں، نبی کو نہیں دیکھا، تو صرف دیکھنے سے صحابی نہیں ہوگا، صرف مومن ہونے سے صحابی نہیں ہوگا، نبی کو دیکھا ہو، ایمان کے ساتھ مرا ہو تب صحابی۔ ابو جہل نے نبی کو دیکھا، ایمان کے ساتھ نہیں گیا، صحابی نہیں۔ اویسے قرنی پورے ایمان و معرفت کے ساتھ گئے مگر دیکھا نہیں، صحابی نہیں۔ سمجھ گئے نا؟ ہر آدمی صحابی نہیں ہے، اس کی موت ایمان پر ہو اور نبی کو دیکھا ہو، صحابی۔ اور درجہ، ہر صحابی کا درجہ اولیاء اللہ سے بڑا ہے، یہ عقیدہ ہو گیا۔ اب ایک بات بتاؤ، یہ شموگا کے ٹائم کے انوسار، بھارتی سمے کے انوسار، ایک آدمی نبی کے پاس صبح 10 بجے آیا، مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ۔ 10 بجے صبح آیا، نبی کے پاس کلمہ پڑھا، توبہ کیا، مسلمان ہو گیا۔ 11 بجے گھر گیا، مر گیا، صحابی ہے کہ نہیں؟ دونوں باتیں، نبی کو دیکھا بھی اور ایمان کے ساتھ مرا۔ 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، ایمان کے ساتھ گیا، صحابی ہو گیا، اور بڑے بڑے ولیوں سے بڑا ہو گیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ غوث اعظم سے افضل ہے، غریب نواز سے افضل ہے، تو کس عمل سے؟ کون سا تقوی، کون سی عبادت؟ ایک سجدہ تو کیا نہیں، ایک رکعت نماز نہیں پڑھی، کیونکہ 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا۔ 10 اور 11 کے بیچ میں نہ فجر ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب، نہ عشاء، بغیر نماز کے غریب نواز سے افضل، بغیر نماز کے، بغیر روزہ رکھے غوث اعظم سے افضل۔ ہمیں تو افضل ہونے میں ریزن کیا ہے، عمل کیا ہے؟ بولے صحابی عمل سے بنتے ہی نہیں، صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں، نبی عمل سے نبی نہیں ہوتا، صحابی عمل سے صحابی نہیں ہوتا، وہ تو نظر رسول ہے، فیضان نظر ہے۔ اب ایک بات بتاؤ، جب صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں تو اس کے عمل پر بحث کیوں کرتے ہو؟ جب کوئی نبی عمل سے نہیں بنتا تو نبی کے عمل پر بحث کیوں کرو گے؟ حضرت آدم نے کیوں کھایا؟ تیرے باپ کا کیا؟
وہ نبی ہے، عمل سے نہیں بنے ہیں، اللہ کی مشیت۔ تو جب صحابی عمل سے بنتا نہیں تو صحابی کا عمل دیکھتے کیوں ہو؟ جس چیز سے بنا ہے وہ چیک کرو۔ یہ مائک اسٹین لیس اسٹیل سے بنا ہے، اسٹین لیس اسٹیل چیک کروں گا۔ یہ کرسی لکڑی سے بنی ہے، لکڑی چیک کروں گا۔ کوئی گھر آر سی سی سے ہوگا تو آر سی سی چیک کروں گا۔ مٹی کا گھر ہو تو مٹی چیک کروں گا۔ صحابی نگاہ رسول سے بنا ہے، ماں کا دودھ پیا ہے تو نگاہ رسول چیک کرو۔ آپ اتنا سمجھ گئے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے بھی نبی کو دیکھا اور دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا وہی صحابی ہے، اسی کا احترام ہے۔ تو صحابی بننے کے لیے نبی کو دیکھنا ضروری، ایمان کے ساتھ مرنا اور نبی کو دیکھنا۔ ایمان کے ساتھ تو آج بھی لوگ مر رہے ہیں، صحابی نہیں ہے، دیکھا نہیں۔ اور دیکھنے کے لیے رسول کا ہونا ضروری۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ایک دن میں چشم عالم سے روپوش ہو جاؤں گا، قبر کے اندر چلا جاؤں گا، ایک دن ایسا آئے گا۔ دور تک دیکھنے والا نبی، دور کی سننے والا نبی اتنے قریب کی بات نہیں جانے گا کہ اسے ایک دن ذائقۃ الموت سے گزرنا ہے، وصال کرنا ہے، رب سے ملنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ اور جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تو دیکھنا بند، دیکھنا بند تو صحابی بننا بند۔ اب صحابی بننا بند ہو گیا، گھٹنا شروع۔ 50 سال میں آدھے صحابہ ختم، 100 سال میں 200 سال میں تو صحابہ دکھائی نہیں دیں گے۔ تو رسول کو معلوم ہے کہ جب میں چشم عالم سے روپوش ہو جاؤں گا تو 100-150 سال تک ہی صحابی ہوں گے۔ اب اگر میں صحابی کو قرآن کا ساتھی بناؤں تو قرآن کا ساتھی صرف 150 سال ہی تو رہے گا، پھر قرآن اکیلا ہو جائے گا۔ لہذا جماعت صحابہ کو ساتھی نہیں بنایا، اہل بیت کو بنایا۔ نہ قیامت تک قرآن ختم ہوگا، نہ قرآن کی وجہ ساتھ ہی اہل بیت ختم ہوں گے۔ نہ قرآن ختم ہوگا نہ اہل بیت، اس لیے قرآن کسی دور میں تنہا نہیں ہوگا۔ قرآن نبی کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، قرآن حسن کے ساتھ، قرآن حسین کے ساتھ، قرآن زین العابدین کے ساتھ، قرآن جعفر صادق کے ساتھ، قرآن موسیٰ کاظم کے ساتھ، قرآن ہادی کے ساتھ، مہدی کے ساتھ، حسن عسکری کے ساتھ، غوث اعظم کے ساتھ، غریب نواز کے ساتھ، قطب المدار کے ساتھ، اور آخر میں امام مہدی کے ساتھ۔ کسی دور میں قرآن تنہا نہیں ہوگا۔ ساری ازواج مطہرات اور 4 نفوس قدسیہ، علی مرتضی، فاطمہ زہرا، حسن مجتبی، شہید کربلا، پنجتن، نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، پنجتن۔ یہ سب جگہ ملیں گے، مگر سنیوں کا مقدر یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہم کو ڈبل پنجتن دیا۔
نبی، صدیق، فاروق، عثمان، علی، پنجتن. اور دونوں الگ الگ طریقے سے بنے ہیں. ایک گھر سے بنے ہیں، ایک در سے بنے. اور سنیوں کا قسمت ڈبل پنجتنی. تو اے سنگل پنجتنیوں، ہمارا احترام کرو، ہم ڈبل پنجتنی ہیں. مولا علی مشکل کشا، خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن علی ابن ابی طالب، آپ پر میرے بابا قربان. اس پنجتن میں بھی علی، اس پنجتن میں بھی علی. یہ مولانا قیصر رضا کو نظر کرتا ہوں کہ مولا علی کعبے میں کیوں پیدا ہوئے؟ اب کیوں کیا موقع تھا؟ سیدہ فاطمہ بنت اسد پیٹ میں علی چلی گئی طواف کے لیے. اس وقت تو کوئی میڈیکل سائنس یا ڈیٹ فکسنگ تو تھی نہیں. ایکسپیکٹڈ ڈیٹ 2 یا 3 طواف ہو گیا تھا. واللہ علم بالصواب. Suddenly she felt labor pain. فاطمہ بنت اسد felt labor pain. اب عورتوں مردوں کی مطاف میں بھیڑ، ڈیلیوری کہاں ہو؟ نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، کعبے کا دروازہ کھولا، اندر چلی گئی. کس کی ہمت ہے جو روک لے؟ متولی کعبہ کی حرم محترم، ابو طالب کا سکون قلب، علی کی ماں، ہاشمی گھرانہ، ابو طالب کی سرداری، ان کی بیوی کو کون روکے گا؟ وہیں مولا علی کا جنم ہوا. میں شہر میں خاص طور سے اشارہ کر رہا ہوں. وہیں مولا علی کا جنم ہوا، کعبے کے اندر جنم ہوا. مولا علی کی جنم بھوم ایسی جنم بھوم بتاؤ. لیکن مولا علی کتنے ایماندار ہیں. پیدا ہونے کے بعد کلیم نہیں کیا کہ کعبہ میری جنم بھوم ہے، مجھے دے دو. اور ان کے ماننے والے غلامان علی بھی کتنے ایماندار ہیں. ابھی بھی سعودی عربیہ سے ہم نے کلیم نہیں کیا کہ یہ جنم بھوم مولا علی کی ہے، ہمیں دے دو. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا کرنا. تو سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، انہوں نے لپیٹا، گود میں لیا بیٹا، اس کو سمیٹا اور گھر چلی گئی.
اب انہوں نے جب وہ تو نارمل ہوئی اور دیکھا کہ یہ تو اندھا پیدا ہوا ہے، بیٹا تو ہے مگر نابینا ہے، بلائنڈ ہے، دونوں آنکھیں بند ہیں، بائی برتھ بند ہیں. خوشی ہوئی کہ کعبے میں ملا اور دکھ ہوا کہ نابینا ملا. گھر آئی، جناب ابو طالب کو بتایا آپ کا بیٹا، نام بھی رکھا گیا تو علی. نام بھی علی، مقام بھی علی. وہ پڑھتے نا لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم. میرا اللہ بھی علی ہے اور عظیم ہے، میرا نبی بھی علی ہے اور عظیم ہے، میرا علی تو نام ہی سے علی. جناب ابو طالب نے سمجھایا، ارے دیکھو تم آنکھ دیکھ رہی ہو کہ آنکھ نہیں ہے، ذرا اس کے گال کو دیکھ، اس کی رخسار کو، ایسا لگتا ہے کہ جنت کی بہاریں سمٹ گئی ہیں. اس کی پیشانی دیکھ، لگتا ہے کہ چمکتے ہوئے ستاروں نے اپنا نور نذرانے میں دے دیا ہو. کیسا نورانی چہرہ ہے یہ دیکھ. مگر عورت تو عورت، جو ملا اس کا شکر تو ادا کرتی ہے، مگر جو نہیں ملا اس کا ذکر ضرور کرتی ہے. عباس کو پتا چلا کہ بھتیجا پیدا ہوا، دوڑے دوڑے آئے. وہاں بھی انہوں نے کہا عباس لڑکا تو بہت اچھا ہے لیکن اندھا ہے. انہوں نے بھی تسلی. تایا آئے، وہ بھی بولے گھبراؤ نہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، چہرے سے تو لگتا ہے یہ کوئی بہت ہی بے مثال ہے. تسلی. دھیرے دھیرے ہولے ہولے یہ خبر نبی تک گئی، اور نبی کریم اپنے خانہ نبوت سے نکلے اور سیدھے پہنچ گئے چچی کے پاس. 2-3 دن ہو گیا تھا خبر پھیلنے میں. چچی جان علی کہاں ہے؟ ان کا اندر ہے، مگر محمد تمہارا بھائی علی دیکھتا نہیں، اندھا ہے. اب جو نبی نے کہا وہ سنو. چچی جان یہ چاہے جیسا ہو میرا ہے، بے دیکھے میرا کہہ دیا. اور تاریخ گواہ ہے، اتہاس ساکشی ہے کہ جیسے ہی چچی نے علی کو اپنی گود سے ہٹا کر نبی کے ہاتھوں میں دیا، علی نے آنکھیں کھول دی. کعبے میں آنکھ بند، ماں کی گود میں آنکھ بند، باپ کی گود میں آنکھ بند، چاچا کی گود میں آنکھ بند. جیسے نبی نے لیا آنکھ کھول دی. کیا مطلب؟ علی نے بچپن ہی میں فیصلہ سنا دیا کہ بچے پیدا ہوتے ہیں سبھی کے لیے، میں پیدا ہوا ہوں صرف نبی کے لیے. اب میں اپنے طریقے سے سوچنے لگا کہ یا مولا علی، آپ نے آنکھ بند کیوں کی؟ کہ میں نبی کو دیکھوں گا تب کھولوں گا. یہی تو ہوا.
تب تک تو نبی نے نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا تھا. جب علی پیدا ہوئے ہیں تب نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں معلوم کہ شوہر نبی ہے. صدیق اکبر کو نہیں معلوم ان کا دوست نبی ہے. سب کو پتا چلا اعلان نبوت کے بعد. میں دھیرے سے کہوں گا، آپ لوگ زور سے سمجھیے گا. سارے صحابہ کو پتا چلا کہ یہ نبی ہیں اعلان نبوت کے بعد. علی کو پتا ہے اعلان نبوت سے پہلے. تو جب بچپن میں معرفت کا عالم یہ ہے تو 55 میں معرفت کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بات میں اور بولتا ہوں کہ مولا علی آپ نے آنکھیں بند کی تھی، ٹھیک ہے، تھوڑا سا کھول کے کعبہ تو دیکھ لیتے. آپ کے غلام ہندوستان سے جاتے ہیں 1.5 لاکھ 1 لاکھ 2 لاکھ حج کرنے جاتے ہیں، 4-5 لاکھ خرچ کرتے ہیں کہ کعبہ دیکھیں گے. آپ کو تو فری میں موقع ملا تھا. اب تو ہم لوگ وہ بھی باہر دیکھ کے آ گئے. حتیم میں موقع ملا نہیں تو باہر ہی چکر لگایا، پریکرما کیا، طواف کیا اور چلے آئے. باہر دیکھا. آپ تو کعبے کے اندر. ایسا بڑھیا موقع ملا تھا، مس کر دیا. کعبے میں آنکھ بند کیوں کیا؟ دیکھ لیتے پھر بند کر لیتے. اوریجنل کعبہ. کہا ہاشمی آج تم وہاں جانا چاہتے ہو کیونکہ کعبہ صاف ہے. میں جب پیدا ہوا تھا تو 360 اب میں آنکھ کھولتا تو 360 دکھائی پڑتے. میں ان بتوں کو دیکھنے نہیں، انہیں کعبے سے نکالنے کے لیے پیدا ہوا ہوں. اب سمجھ میں آیا کہ جب فتح مکہ ہوا، کعبے پر قبضہ ہوا، تو نبی کریم نے سارے صحابہ کی بھیڑ سے صرف مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور کعبے کے اندر لے گئے. نبی کے ساتھ صرف علی جا رہے ہیں. اس کی وجہ تو معلوم ہونی چاہیے. علی یہ تمہاری جنم بھوم ہے، تمہیں یہ ادھیکار ہے کہ اس کو پوتر کرو اور جو پتھر جہاں جانا چاہیے وہاں پہنچا دو، اصلی جگہ پر. تو مولا علی مشکل کشا پیدائشی مسلمان ہے، بائی برتھ. یہاں ڈیٹ کا معاملہ نہیں ہے، مقدر کا معاملہ ہے. اعلان نبوت سے پہلے ہی وہ جانتے تھے. اب آئیے، ہجرت کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، علی کا ساتھ ہے، ہاتھ میں ہاتھ ہے، دشمنوں کی گھات ہے، تجلیوں کی برسات ہے. واللہ کیا بات ہے. 40 کافر، 80 آنکھیں ٹکر 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 دروازے کو دیکھ رہی. نبی نکلیں تو مارو. 40 کافر، 80 آنکھیں. اب 40 ہوں گے تو آنکھیں تو 80 ہو ہی جائیں گی. اور ادھر نبی نے کیا کیا؟ اے علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں جہاں کی ہیں وہاں دینا، پھر مدینے آنا.
اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ راتوں رات میں ہجرت کروں، راتوں رات۔ ٹائم نہیں ہے کہ جس کی امانت ہے میں خود اپنے ہاتھ سے دے دوں، راتوں رات۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپ گریڈ کرتا ہے تو راتوں رات بچانے کے لیے، بڑھانے کے لیے، آگے لے جانے کے لیے نبی کو مکے سے مدینہ لے گیا تو راتوں رات، معراج میں مکہ سے لامکہ لے گیا تو راتوں رات۔ کیا راز ہے اور کون سی ہے بات یہ راتوں رات؟ مولا علی بستر پر لیٹے تو جو بولے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے کہ میں اس بستر موت پر جب لیٹا تو ایسی چین کی نیند سویا کہ پوری لائف میں ویسی چین کی نیند نہیں آئی۔ اے بھائی، 2 بجے رات میں اگر 10 پولیس والے دروازہ کھٹکھٹا دیں تو پورے پریوار کی نیند غائب ہو جائے، چاہے وہ ڈیوٹی پر آئے ہوں۔ اٹیمپٹ ٹو مرڈر، قتل کا ارادہ، ٹارگٹ پر نبی کی ذات، 40 کافر ڈس بلیورز ہتھیار لے کر کھڑے ہیں، مولا علی چین سے سو گئے۔ کہا دیکھو، نیک لوگوں کو چین کی نیند نہیں آتی کیونکہ وہ سوتے ہوئے مرنا نہیں چاہتے، نیک عمل میں مرنا چاہتے، اور موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی حالت میں آ سکتی ہے۔ تو مومن اپنی حالت کو اچھی رکھتا ہے کہ جس حالت میں بھی آوے حالت اچھی ہے۔ میں سو جاؤں گا تو کیا اٹھ پاؤں گا؟ اور پھر یہ 20 کافر ہتھیار لیے باہر کھڑے ہیں، وہ مرڈر کر سکتے ہیں۔ چین سے سو گیا میں نے پوچھا مولا علی وجہ کیا ہے آپ کے چین سے سونے کی؟ ہیومن سائیکولوجسٹ بتاؤ، واٹ از دا سائیکولوجی آف مولا علی؟ وائی ہی از سو سیٹسفائڈ، شیور کہ nobody can kill me, I slept deeply and nicely. بات یہ ہے کہ علی نے نبی کی بات سمجھ لیا۔ نبی نے کیا کہا تھا؟ اے علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، پھر مدینے آنا۔ علی سمجھ گئے کہ میں کبھی بھی موت میں جا سکتا ہوں، لیکن آج کی رات علی کو موت نہیں آئے گی کیونکہ نبی نے ضمانت لے لیا۔ تب جملہ لے لو، جس کی گارنٹی نبی لے لے، جس کی گارنٹی، قیمتی جملہ ہے سیو کر لینا، جس کی گارنٹی نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی، اور جس کی گارنٹی علی لے لے ولی ہوتا ہے ولی۔ دیکھو ہمیں پیروی کرنا ہے نبی کی، اب نبی آئے گا نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم is the last and final prophet. No new prophet will come in future. ہم کس کو فالو کریں؟ اللہ نے کہا نبی نہیں بھیجوں گا، اس کی جگہ اس کا نائب، اس کا خلیفہ، اس کا اسسٹنٹ، اس کی جگہ ولی۔ اب غور کرو، اللہ ملتا تھا نبی سے، اب ملے گا ولی سے۔
کیونکہ نبی کی جگہ ولی آ گیا. تو اب ابلیس کو کیا کرنا؟ جب نبی کے تھے تو نبی کے پاس جانے سے روکتا تھا. اب ہدایت ولی سے ملے گی تو ولی کے یہاں جانے سے روکتا ہے. یہ نائب کیا ہوتا ہے اور نائب میں کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ دیکھو، نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اور اس کے لیے پانی چاہیے، چہرہ دھونے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے. اب کیا اگر پانی نہ ملے تو اس کی جگہ کیا ہے؟ تیمم. تیمم سے وہ سارا کام ہو جائے گا جو وضو سے ہوتا تھا. وضو سے فجر پڑھتے تھے تو تیمم سے بھی فجر پڑھ سکتے ہیں. وضو سے سنتیں اور نفل پڑھتے تھے تو تیمم سے بھی پڑھ سکتے ہیں. وضو کر کے قرآن چھوتے تھے تو تیمم کر کے بھی چھو سکتے ہیں. یعنی جو فائدہ وضو سے ملتا تھا وہ اس کے نائب تیمم سے ملے گا. جبکہ اس کے لیے پانی چاہیے، اس کے لیے مٹی. وضو کی حقیقت الگ ہے، تیمم کی حقیقت الگ. تیمم وضو کی طرح نہیں ہے مگر وضو کی جگہ ہے. تو اللہ کا ولی نبی نہیں ہے مگر نبی کی جگہ. تو جو فیضان مدینے سے ملتا تھا وہی مکن پور سے مل رہا ہے، کچھوچا سے مل رہا ہے، وہی کلیر سے مل رہا ہے، وہی مارہرہ سے مل رہا ہے، ہر ولی سے مل رہا ہے. تو اب آخری اور قیمتی بات یہ ہے کہ جشن قطب المدار جشن رسول اعظم ہے. یاد قطب المدار یاد سرکار مدینہ ہے. انہی کا جانشین ہے، انہی کا نائب ہے، انہی کا نمائندہ ہے. تو بس آخری بات یہ ہے، نصیحت کے طور پر کہتا ہوں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں ایک نبی کا. کتنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ مانتے ہر نبی کو. کسی نبی کی توہین کرو گے اسلام سے نکل جاؤ گے. تو کلمہ پڑھتے ہیں ایک نبی کا، مانتے ہر نبی کو ہیں. ہم مرید ہوتے ہیں ایک ولی سے، مانتے ہر ولی کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.